السلام علیکم۔ پروفیسر احمد رفیق صاحب نے پردے کے حوالے سے ایک اور مفصل جواب دیا تھا۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اسلام میں پردے کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کے پروگرام میں اس اسلامی قدر و روایت کی مٹی پلید کی جاتی ہے، آخر کیوں؟ پروفیسر صاحب جواب میں کہتے ہیں، آپ درست کہتے ہیں، اسلام میں پردے کی اہمیت اتنی ہے جتنی قرآن میں درج ہے۔ اسلام میں جب بھی پردے کا ذکر آیا تو اس کا پس منظر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس پس منظر میں یہ حکم آیا۔ دراصل ایک بڑی بدگمانی مسلمانوں کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ اسلام پہلے سے کسی بہت بڑی ڈیسنٹ سوسائٹی میں آیا۔ ایسا نہیں تھا، اسلام کسی ڈیسنٹ سوسائٹی میں نہیں آیا۔ اسلام دنیا کی سب سے زیادہ انڈیسنٹ سوسائٹی میں آیا، جسے آپ جاہلیت کی قوم کہتے ہیں۔ اسلام دنیا کے بدترین کوالٹیٹیو سوشل سیٹ اپ میں آیا، جہاں باپ کی بیویوں سے بیٹا نکاح کرتا تھا، جہاں بچیوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا، جہاں اشراف کی عورتیں ایک مٹھی بھر جو کے لیے تعلقات قائم کر لیتی تھی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا تم متع کی حلت کا فتویٰ دیتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جا کر اپنی ماں اسماء بنت ابو بکر صدیق سے پوچھ۔ عبداللہ بن زبیر اپنی ماں سے پوچھنے لگے تو اسماء بنت ابو بکر نے کہا کہ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ اشراف عرب کی عورتیں بھی اسلام سے پہلے مٹھی بھر جو کے لیے یہ تعلقات جوڑ لیتی تھیں۔ اسلام اس سوسائٹی میں آیا کہ جہاں 100 کے عقاد میں بڑی سے بڑی معزز خاتون بھی اپنا خیمہ لگا دیتی تھی، جہاں بن مادی اپنی بہن کی عزت و آبرو لٹنے کا خود قصیدہ لکھتا تھا، جہاں شاعر تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اسلام اس پری لائسنس سیکشول سوسائٹی میں آیا۔ اسلام نے ان پر قیدیں نہیں لگائی تھیں، اسلام نے انہیں کنٹین کیا۔ آپ جس اخلاق کی بات کر رہے ہیں، یہ انڈین ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلام میں یرموک عورتوں نے جیتی ہے زرہیں پہن کر۔ اسلام میں خولہ بنت ازدر ہے جس نے اجادین کی جنگ جیتی ہے۔ اسلام میں عائشہ صدیقہ ہے، فاطمہ الزہرا ہیں جنہوں نے احد میں اپنے باپ کو پانی پلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرع میں شرم نہیں ہے، جب کوئی عورت سیکھنے جائے گی تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، طلب علم ہر مسلم عورت اور مرد پر فرض ہے۔ وہ یہاں کسی فلم کے ہیرو کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہیں، ان کے دل میں خدا کی باتیں سننے کا شوق ہے، اس لیے وہ خواتین یہاں ضرور آئیں گی۔ وہ کسی فیشن شو میں نہیں آئی۔ قرآن حکیم نے کہا کہ چادر لے لو تاکہ سر ڈھانپا جائے اور تمہارے گریباں نظر نہ آئے۔ اور اس سے زیادہ قرآن نے پردے کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یہ جو ٹیڈی برقعے ہیں، یقین جانیے یہ اسلامی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہندو معاشرت میں پردے اٹھے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں عورت باہر آتی ہے، اسلام میں عورت کام کاج کرتی ہے، اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ عورت کیا ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ کی بیوی کی طرح کہ جب وہ جنگ سے واپس آیا تو حضرت طلحہ کا بیٹا مر گیا تھا، اس کی لاش گھر میں پڑی ہوئی تھی، تو اس نے اس کو نہلایا دھلایا، اس نے اپنے خاوند کے ساتھ رات گزاری۔ جب اس کو سکون پہنچا چکی تو اس نے کہا کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے۔ وہ اتنی بہادر، اتنی پریکٹیکل عورت تھی۔ اسلام میں اسماء بنت ابو بکر بازار میں گھومتی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن زبیر کی لاش کو حجاج بن یوسف کے ہاتھوں لٹکتا ہوا دیکھا تو حجاج بن یوسف نے اس کمزور عورت پر طنز کیا، دیکھتی ہو اپنے بیٹے کا حشر؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ اس نے کہا اے مردود، ابھی اس شہسوار کا گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ وہ اتنی صاف ستھری عورت تھی، اتنی دلیر اور ہمت والی عورت تھی۔ اسلام میں ام المومنین حضرت عائشہ کی جنگ صفین کی قیادت مشہور ہے۔ غلطی کس کی تھی؟ مگر یہ حقیقت ہے کہ 2 جنگوں کی قیادت ام المومنین نے کی ہے۔ اسلام میں اس قسم کا کوئی کنسپٹ پردے کا نہیں ہے جو ایک اندھے اور بیوقوفانہ جاہلیت کی غرض سے پیدا ہوتا ہو، جو اس سب کانٹیننٹ میں موجود ہے۔ اسلام میں اس غیرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں سیابہ کو نہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ کیا آپ اس بات پر تغافل کرتے ہیں کہ آپ کی متعلقہ بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہیں؟ کیا آپ اسے عزت کا نشان سمجھتے ہیں؟ اسلام اسے عزت کا نشان نہیں سمجھتا۔ It is unpractical. It is discomfortable situation in the social setup. اسلام اسے نہیں مانتا۔ اسلام اتنا حقائق پسند مذہب ہے کہ پیغمبر کو کہتا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کہتی ہے کہ خدا کی قسم کہ اگر رسول اللہ قرآن میں کوئی چیز چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے۔ حضرات گرامی، یہ روایت کی مٹی پلید کرنا نہیں، آپ کو ایک چیز پر غور کرنا چاہیے، حصول مقصد پر غور کرنا چاہیے، تعلیمی مقاصد پر غور کرنا چاہیے۔ میں یہاں ڈرامیٹک پروجیکشن کے لیے نہیں آیا، میں یہاں ایجوکیشن کے لیے آیا ہوں۔
بیسیکلی آئی ایم اے ٹیچر، آئی وش ٹو ٹیچ دیم. اگر اس کے بعد بھی کسی کو پردہ اور طہارت کی زیادہ ضرورت ہے تو بسم اللہ وہ ضرور کرے. ہر آدمی کا سٹینڈرڈ آف ججمنٹ ہے. اگر آپ اس سے آگے کے پردے کی خواہش کرتے ہیں تو آپ کا کریکٹر ہے، وہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. مگر جہاں تک اسلامی بنیاد کا تعلق ہے، مثلا نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کی کوہنی ننگی ہے اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ کوہنی کو بند کر، اس طرح نماز نہیں ہوتی. گریبان کھلا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ گریبان چاک سے نماز نہ پڑھ، تو یہ خدا کی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کے مینرزم ہے. کیونکہ خدا کے معیار وہی ہے کہ مرد کا نماز کا سطر ڈھانپا ہونا چاہیے. تو منیمم موسٹ سے معیار شروع ہوتا ہے. اگر آپ تنقید کرنا چاہیں تو منیمم موسٹ پر کریں، میکسیمم موسٹ کو نظر میں رکھ کر نہ کریں.